جہاں تک یہ بات ہے کہ لایا جا رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں، انہیں کہتے رہنے دیں. جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. جنرل جیلانی کے دفتر کے باہر 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے نواز شریف کھڑا ہوتا تھا، میں نہیں کھڑا ہوتا تھا. آئی ڈی کارڈ بین، پاسپورٹ بین، ہمارے بینک اکاؤنٹس بین، ہم لوگوں کے جیلوں میں ٹارچر، پھر 8 گاڑیاں میرے گاؤں میں بھیج کے اریسٹ کروانا. یار جس طرح کوئی بہت بڑا دہشت گرد کوئی انڈیا سے اٹھ کے آ گیا. کوئی کہتا ہے آپ نوجوان ہیں، پی ٹی آئی بھی نوجوان کی بات کری، اس میں کیوں نہیں گئے؟ کہ ہم لوگوں نے سب کو بڑا تھورلی دیکھا. جہاں نظریاتی بندے ہمیں نظر آئے لائک مائنڈیڈ، ان کے ساتھ ہم لوگ بالکل الائنس کریں گے، لیکن بندوں سے، جماعتوں سے نہیں. فوج کی بات کرتے ہو، 22 کروڑ عوام پاک فوج سے تعلق رکھتی ہے. قرضہ 10 کروڑ سے زیادہ اثاثے جات رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کا چاہے کھربوں ہیں اربوں ہیں، ان کا 10% ریاست کی پراپرٹی ہوگی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹیک میڈیا. میں ہوں سلمہ عزیز اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی ان کی بہت عزت ہے، کیونکہ یہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ درد رکھتے ہیں اپنے دل میں. اور نہ صرف یہ بلکہ ناموس رسالت کو لے کر ان کے جو خیالات ہیں یا جو جذبات ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. آج انہوں نے شہیر سیالوی صاحب نے آج اپنی پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ آیا یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا. اور یہ بتائیے گا شہیر بھائی کہ پہلے بھی تو بہت سی پارٹیز موجود تھی، کوئی ایسی لائک مائنڈیڈ پارٹی ہوتی جس سے آپ جن کے ساتھ مل کے، جیسے تحریک لبیک ہے، وہ بھی ناموس رسالت اور اس طرح کے معاملات پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے بھی آپ اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے تھے. اور ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ چیلنجز کا سامنا بہن ہمیں کرنا پڑا. کون سی پرچے ہیں دہشت گردی کے، انتہا پسندی کے، اشتعال انگیزی کے، کار سرکار میں مداخلت کے، جو ہم نے نہیں جھیلے؟ 4 شیڈیول کون سا ایسا ہے جو ہم نے نہیں جھیلا ہو؟ آئی ڈی کارڈ بین، پاسپورٹ بین، ہمارے بینک اکاؤنٹس بین، ہم لوگوں کے جیلوں میں ٹارچر، پھر 8 گاڑیاں میرے گاؤں میں بھیج کے اریسٹ کروانا. یار جس طرح کوئی بہت بڑا دہشت گرد کوئی انڈیا سے اٹھ کے آ گیا. مطلب کون سی چیز نہیں جھیلی؟ وہ جھیلنے کے بعد ہم نے طے کیا کہ یہ برداشت کر سکتے ہیں. ہاں جی برداشت کر سکتے ہیں. ناؤ لیٹس گو فار اے پولیٹیکل پارٹی کہ ہم لوگ اب اس قابل بن چکے ہیں. ہم نے 10 سال بہن چھوٹی چیز نہیں ہے. آئی ایم 27 رائٹ ناؤ. میں 16 سال کا تھا. 11 سال کی جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا الحمدللہ. جہاں تک الائنس کی بات ہے، لائک مائنڈیڈ پارٹیز کی بات ہے، تو بات یہ کوئی کہتا ہے آپ نوجوان ہیں، پی ٹی آئی بھی نوجوان کی بات کری، اس میں کیوں نہیں گئے؟ کوئی کہتا ہے آپ فلاں مذہبی جماعت میں کیوں نہیں گئے؟ بھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب کو بڑا تھورلی دیکھا. جہاں نظریاتی بندے ہمیں نظر آئے لائک مائنڈیڈ، ان کے ساتھ ہم لوگ بالکل الائنس کریں گے، لیکن بندوں سے، جماعتوں سے نہیں. آپ کا تو اپنا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے اور آپ پرو ملٹری بھی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایک آپشن کے طور پہ سیٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ جنرل مشرف اور جنرل یحییٰ سے ریلیٹڈ میرے بیانات سنیں نا تو آپ کبھی یہ جملہ مجھ سے نہ پوچھتے. جہاں تک بات ہے فوجی بیک گراؤنڈ سے، مجھے فخر ہے میرے والد نے 32-33 سال فوج میں سرو کیا. میرے فیملی ممبرز نے سیاچن کی ہائیسٹ پوسٹ پہ والنٹیئر کر کے گئے. میری فیملی ممبرز میں خاتون ایسی بھی ہے جو جس کی دائیں ٹانگ، دایاں بازو، دائیں آنکھ شہید ہوئے دھماکے میں. میرے فیملی ممبرز میں سے ایسے بھی ہے بہت قریبی رشتہ دار جو واحد آرمی آفیسر ہے جس کو 4 تمغے ملے ہیں اور موت کے منہ سے 4 مرتبہ نکل کے آیا. تو میرا نانا 65-71 کی جنگ لڑا، میرے تایا جنگیں لڑے، میرے دادا کے بھائی جنگیں لڑے، ابا جی کے کزن جیل میں رہے، انڈین جیل میں رہے. تو یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. وہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، میں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوں. انسان کو بڑا بلنٹ ہو کے بتانا چاہیے کہ ہاں یار ہوں. فوج کی بات کرتے ہو، 22 کروڑ عوام پاک فوج سے تعلق رکھتی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ لایا جا رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں، انہیں کہتے رہنے دیں. جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. جنرل جیلانی کے دفتر کے باہر 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے نواز شریف کھڑا ہوتا تھا، میں نہیں کھڑا ہوتا تھا. جنرل ضیاء الحق کو ابو جی کا درجہ نواز شریف نے دیا تھا، میں نے نہیں دیا تھا. ایوب خان کے گٹوں میں بھٹو صاحب بیٹھے تھے، میں نہیں بیٹھا تھا. پاشا صاحب سے کس کے تعلقات تھے؟ میرے تو نہیں ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں نا کون سی جماعتیں کس کے کہنے پہ آئی ہیں، کس بیس پہ آئی ہیں اور پھر کس طریقے سے واپس چلی گئی ہیں، یہ ان سے پوچھیں. غریبوں کے بچے مرے ہیں بیچارے.
اور کاز کہیں اور تھی. پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح بے روزگاری بھی ہے. نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ پوری سر توڑ کوششیں کر رہی ہے ان معاملات سے، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، لیکن یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بیرونی ممالک سے قرضے ہمارے ملک پہ مسلط کیے گئے ہیں، آپ کے مائنڈ میں ایسی کیا پالیسی ہے؟ آپ لوگ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کریں گے؟ قرضہ 10 کروڑ سے زیادہ اثاثے جات رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کا چاہے خربوں ہیں اربوں ہیں، ان کا 10% ریاست کی پراپرٹی ہوگی اور اس سے آپ قرضے اتار سکتے ہیں. جرمنی میں ورلڈ وار کے بعد بہن یہ ہوا تھا 1/4، تب وہ تو 25% تھا، میں نے کہا 10%، اور 1/4 ہر بندہ غریب و امیر ہو، یہ صرف امیروں کی بات ہو رہی ہے، وہ 25%، یعنی گھر میں 4 تک کمرے ہیں، 1 کمرہ ریاست کا ہے. کئی سالوں ان لوگوں نے سونا نہیں پہنا، گھر میں 4 جوڑے ہیں آپ کے، 1 ریاست کا ہے. جرمنی نے فلورش کیا، آج دنیا میں ٹاپ 5-6 کنٹریز میں. ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور ہماری قوم اپنے زیور بیچنا جانتی ہے، اپنے پلاٹ گھر گاڑیاں بیچنا جانتی ہے، لیکن اوپر کوئی بندے کا پتر بیٹھا ہو، تب اوپر قائد اعظم بیٹھا تھا نا تو قوم نے کیا تھا. اوپر جب یہ سارے دان ڈنگر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا پچھلے 70 سالوں سے، پھر قوم سوچتی ہے 10 روپے کا ڈیم فنڈ کا میسج کرتے ہوئے بھی، کیونکہ پیپل ڈو ناٹ بلیو ان دیم. قوم کا خزانہ لوٹ کے یہ لوگ باہر دفع ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو جب ہم لوگ خود کریں گے انشاءاللہ ہوگا یوں. جی، ہمیں بھی امید ہے کہ جو آپ سوچیں اللہ آپ کو آپ کے نیک ارادوں میں کامیاب کرے. یہ تھے شہیر سیالوی، اور ہم سب کی امید ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی آئے وہ بہتر ثابت ہو. اپنی میزبان سلمیٰ عزیز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.